یہ بات پہ جب میں آتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا. کچھ واقعات ایسے میں سوچتا ہوں کہ اگر لوگوں کے بور ہونے کا خوف نہ ہو تو میں اس کو ہر تقریر میں بیان کروں. کچھ واقعات ایسے جنہوں نے میری زندگی کو بدلا ہے، میری زندگی بدلا ہے. جب میں نے یہ واقعات پڑھے میری زندگی بدلی. میں کوئی بہت نیک متقی آدمی نہیں، لیکن دنیا سے جس دن کنارہ کشی کرنے کا دل ہوا اسی دن جب میں نے ان لوگوں کی زندگیاں پڑھی. یہ تو ایک عاشق ہے، ہزاروں عاشقوں کی زندگی ہم نے پڑھی، رات بھر پڑھی. اگر بتا دوں تو واللہ آپ اٹھ کر بھاگ جاؤ، ایسے ایسے عاشقوں کی داستان. کے جوان، ان کا نام تھا عبداللہ. یہ جوان چونکہ بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے، ماں بیوہ ہو گئی تھی جوانی میں، چچا نے پالا تھا. جیسے ہی گھر آئے چچا نے آستین چڑھائی، میں نے سنا کہ تو مرتد ہو گیا. عبداللہ نے کہا چچا نہیں، میں مرتد نہیں ہوا، مرتد تو میں پہلے تھا نا چچا، ابھی میں مومن ہو گیا. محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، مومن ہو گیا، مرتد نہیں ہوا. کہا چھوڑ دے ان کو. دیکھو حضور کو چھڑوانے کی بات، چھوڑ دے ان کو. چھوڑنا نہیں چھوڑوں گا، ان کو نہیں چھوڑ سکتا. چچا تم دیکھ لو تو تم بھی جانو کہ وہ کیا ہستی ہے، ان کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کو نہیں چھوڑ سکتا. چچا نے کہا اچھا. آستین چڑھائی، ڈنڈا نکالا، چابک نکالا، اور جس چیز سے مار سکتا تھا حضرت عبداللہ کو مارنے کا. چھوڑ ان کو، چھوڑ ان کو، چھوڑ ان کو. عبداللہ نے کہا تو مار کے مار ڈال، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. روز صبح مار پڑتی ہے، کس لیے؟ گناہ کے لیے نہیں، حضور کی محبت کے لیے. روز مار کھاتے ہیں، ماں پیٹائی ہوتی ہے، لیکن کہتے سب چھوڑوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. عبداللہ نے عشق کیا تھا، اتنی مار کھا کے بھی حضور کو چھوڑنے تیار نہیں تھے. ہم کیسے ناہنجار لوگ ہیں. ہم نے گانے سن کر حضور کو چھوڑا، مسجدیں ویران کر کے حضور کو چھوڑا، سود کے حرام لقمے کھا کے حضور کو چھوڑا، گندی گندی فلمیں دیکھ کے حضور کو چھوڑا. میرے بھائیوں بتاؤ کیسے عاشق ہو؟ بتاؤ رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر. کوئی تبصرہ نہیں کرتا، بس اتنا یاد رکھنا مار کھا رہے، پٹائی ہو رہی، حضور کو چھوڑنے تیار نہیں. چچا کہتے ہیں عشق میں اور نفرتوں میں، محبت اور نفرتوں میں جب جنگ ہوتی ہے تو نفرت ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے. چچا نے مارنا چھوڑ دیا. عبداللہ روز رات کو حضور کے لیے روتے، حضور کی یاد آتی، روتے، یاد آتی، روتے. ایک بات یاد رکھنا، جس دن حضور کی یاد آئے نا اس دن بہت دعا کر لیا کرو. کیوں؟ کیونکہ حضور یوں ہی یاد نہیں آتے، حضور یوں ہی یاد نہیں آتے. جب حضور ہمیں گنبد خضرا میں یاد کرتے ہیں تب وہ ہمیں یاد آتے ہیں. جھارکھنڈ والوں، آج گنبد خضرا میں تمہیں اور مجھے یاد کیا گیا ہوگا، تبھی حضور یاد آ گئے. آج اپنا ذکر ہوا ہوگا گنبد خضرا، ایسا کہا جا رہا ہوگا کہ فلاں فلاں نام لے کر فلاں فلاں میرے غلام ہیں، انہوں نے یاد کیا، وہ یاد آ گیا. انہوں نے یاد کیا، وہ یاد آ گیا. اور جب وہ یاد آتے ہیں اور آدمی روتا ہے تو ہزاروں سال کی نفلی عبادت کا وہ مقام نہیں ہے جو ان کے عشق میں رونے کا مقام ہے. سب کے لیے رویا، کبھی ان کے لیے بھی رو، ان کے لیے بھی آنسو بہاؤ، ان کے لیے بھی تڑپو. سب کے لیے بستر پہ کروٹیں بدلی، کبھی ان کے لیے بھی بستر پہ کروٹیں بدل کے دیکھو، کبھی ان کے لیے بھی بے چین ہو کے دیکھو، بے قرار ہو کے دیکھو. لوگ کہتے ہیں وہ خواب میں کیسے آتے؟ میں نے کہا جو ان کے لیے تڑپے، خواب میں آنا جانا کیا، وہ تو ایسا رخ سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات. ان سے بڑا جانے وفا کون ہے؟ بے وفا تو ہم لوگ ہیں، دور تو ہم ہوئے ہیں. بٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. اپنی انا کو مٹا لو، ہر جگہ ان کا جلوہ موجود ہے. یہ پھول ان کا جلوہ ہے، یہ چاند ان کا جلوہ ہے، ستاروں کی انجمن ان کا جلوہ ہے، شفق کا جمال ان کا جلوہ ہے، افق کی سرخی ان کا جلوہ ہے. امام کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اللہ اکبر. وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لہر ہے، وہی پیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی پار ہے.
ہر جگہ تو ان کا جلوہ ہے، ان کا کوئی ہو کر تو دیکھے، آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے، آنکھ والا تیری جو بن کا تماشا، لڑکیوں پہ پاپ کی نظریں ڈالو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ گندی فلمیں دیکھو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ پیٹ میں حرام لقمے ڈالو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ جھوٹ بولو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ بہرحال عبداللہ نام کا وہ جوان روز رات کو روتا، حضور کی یاد آ رہی، یاد آ رہی، یاد آ رہی، اور صبح کو ماں کے پاس آتا، امی میرے آقا کی مجھے یاد آتی ہے، ماں میں جاؤں ان سے ملنے، مدینے جاؤں، مجھے یاد آتی ہے۔ ماں بیوہ تھی، ماں ہوتی ہے، ممتا کا ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتی ہے، میرے لال ابھی ابھی تو تیرے چچا نے تجھے مارنے پیٹنے سے چھوڑا ہے، اگر تو جانے کی بات کرے گا وہ تجھے پھر مارے گا، میں ماں ہوں بیٹا، بیوہ ہو گئی ہوں، اور تیرے چچا نے تجھے پالا ہے، میرے لال نہ جانے کی بات نہ کر۔ بہرحال روز کا معمول بن گیا، روز صبح کو آتے، ماں کے قدم پکڑتے، امی حضور سے ملنے جاؤں ماں حضور سے ملنے؟ ماں کہتی نہیں بیٹا، تیرا چچا تجھے پھر مارے گا۔ ایک دن ماں نے سوچا یہ روز رات کو آتا ہے، رات کو روتا ہے، صبح کو آتا ہے، آج میں اس کو اجازت دے دیتی ہوں۔ ماں کی ممتا کو گوارا نہ ہوا، ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، تیرے چچا سے اجازت لے، اور تیرا چچا اگر اجازت دے دے تو تو جا اور اپنے نبی سے مل کے پھر آ جانا۔ عبداللہ چچا کے پاس آئے، کھڑے ہوئے، چچا نے کہا کیا بات ہے، کیوں کھڑا ہے؟ چچا میرے آقا کی بہت یاد آ رہی ہے، اپنے آقا سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ چچا اجازت ہے میں جاؤں اپنے آقا سے ملنے؟ چچا نے کہا جا۔ اب غور سے سننا جوانوں، عشق کسے کہتے ہیں، سیکھ لو، کچھ سیکھ لو۔ چچا نے کہا جا اجازت ہے، اجازت ہے، جا اجازت ہے۔ خوش ہو گئے، فوراً کہا سن ایسے نہیں، اگر تو ان سے ملنے گیا تیرے نبی سے، قدم باہر گھر سے نکالا، دوبارہ واپس لوٹ کر میرے گھر میں مت آنا، میرے گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہے، مت آنا میرے گھر میں۔ میں اور تم ہوتے تو کیا کرتے؟ جو نبی کے عشق میں گانے اور فلم نہیں چھوڑ سکتے، حرام کام نہیں چھوڑ سکتے، لڑکیوں کی ناجائز دوستی نہیں چھوڑ سکتے، وہ اپنا گھر کیا چھوڑ سکتے تھے؟ لیکن وہ عاشق تھا، عبداللہ عاشق تھا، اس نے کہا چچا اگر اتنا سستے سودے میں نبی کی زیارت ہوتی ہے کہ تیرا گھر چھوڑ کر مجھے نبی کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں جانے دے، آج کے بعد واپس میں تیرے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا، میں چلا۔ چچا ڈر گیا، ارے یہ تو تیار ہو گیا، پھر اس نے مشکل شرط رکھی، تیری ماں سے پوچھ، تیرا باپ مر گیا تھا تو تیری پرورش میں نے کی، یہ پیسے، یہ دولت، یہ مال سب میرا ہے، میرا، تو مال دولت ساتھ نہیں لے جا سکتا، سب ایک ایک پائی یہی چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ عبداللہ نے کہا چچا اتنا سستا سودا، مال کی ایک ایک پائی رکھ کے جا رہا ہوں، اگر مال چھوڑنے سے محبوب کی زیارت ہوتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چچا نے سوچا میں تو ہارتے جا رہا ہوں، پھر کہا ایسے نہیں، یہ جو تو نے بدن پہ کپڑے پہنے ہیں، کپڑے، یہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے ہیں، اٹھا کر کے دیکھو استعام، اٹھا کے دیکھو صحابہ کی داستان، عشق اسے کہتے ہیں، عشق، یہ عشق، صرف رسمی اسمی نہ بنو۔ چچا سگا کہہ رہا ہے یہ کپڑے میں نے دیے، اگر تجھے تیرے محبوب سے ملنے جانا ہے تو تجھے کپڑے اتار کے جانا پڑے گا۔ ایک جوان، ابتدائی جوانی، 16-17 سال کی جوانی، چچا کہہ رہا ہے خوبصورت جوان کو کپڑے اتار اور بغیر کپڑوں کے جا۔ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ عشق، عشق، عشق سے۔ عبداللہ نے کہا چچا اگر کپڑے اتار دینے سے محبوب کی زیارت نصیب ہوگی تو میں تیرے کپڑے بھی تیرے گھر چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ کمائے، عبداللہ نے کپڑے اتار کے دے دی، سطر چھپایا، سطر چھپا کے ماں کے پاس گئے، امی دیکھو عشق نے یہ حال کیا، یہ عشق ہے۔ 10-20 روپے کی پھٹی ہوئی نوٹ نات خاں کو دے کر عاشقوں کی فہرست میں نام لکھوانے کا خواب دیکھنے والوں، فجر کی نماز میں نیند کے شوق میں رات رات بھر سوتے پڑے رہ کر عشق کا خواب دیکھنے والوں، دیکھو یہ عشق ہے، کپڑے اتار دی۔ اگر یہ روایتوں میں نہیں آتا تو میں کبھی بیان نہ کرتا۔
کپڑے سطر چھپایا، ماں کا ماں دیکھو، ماں ماں ہوتی ہے، مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا وہ تیرا چچا ہے، اسی نے تجھے بھی مجھے بھی پالا ہے، میں تو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، تو بچپنے میں یتیم ہو گیا تھا، اس کے احسانات ہیں، میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن ماں ہوں نا، میرا یہ دوپٹہ لے، جلدی سے بھاگ جا، جلدی سے دوپٹہ لے کے بھاگ جا، یہ دوپٹے کو تو پہن لینا جا۔ عبداللہ نے ماں کا دوپٹہ لیا اور ماں کا دوپٹہ لے کر اس کو دو ٹکڑے کیے، ایک دوپٹے کے دو ٹکڑے، اور دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے کو نیچے باندھا اور دوسرے ٹکڑے کو اوپر باندھا، اور اوپر باندھ کر چلے۔ اس دن سے ان کا لقب پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین۔ عبداللہ دو ٹکڑے والا، یہ دو چادر والا، دو دوپٹے والا۔ اللہ دو ٹکڑے کیے، یہ عشق ہے، عشق۔ یہاں تو تین بار ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاؤ، موج موج کرو، گالی گلوچ کرو، سب پہ ظلم کرو، ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول؟ لڑکیوں سے ناجائز تعلق، فون پہ لمبی لمبی گفتگو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لڑکیوں سے ہنسی مذاق کرے گا، فحش مذاق، زنا کی باتیں، ایک لفظ کے بدلے میں اس کو 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، ایک لفظ کے بدلے۔ کہاں ہو؟ دین سے دور۔ عبداللہ نے لپٹی۔ اب سنو آگے، ماں چھوڑا، چچا چھوڑا، گھر چھوڑا، کپڑے۔ یہ بات پہ جب میں آتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا۔ کچھ واقعات ایسے میں سوچتا ہوں کہ اگر لوگوں کے بور ہونے کا خوف نہ ہو تو میں اس کو ہر تقریر میں بیان کروں۔ کچھ واقعات ایسے جنہوں نے میری زندگی کو بدلا ہے، میری زندگی بدلا ہے۔ جب میں نے یہ واقعات پڑھے میری زندگی بدلی۔ میں کوئی بہت نیک متقی آدمی نہیں، لیکن دنیا سے جس دن کنارہ کشی کرنے کا دل ہوا اسی دن جب میں نے ان لوگوں کی زندگیاں پڑھی۔ یہ تو ایک عاشق ہے، ہزاروں عاشقوں کی زندگی ہم نے پڑھی، رات بھر پڑھی۔ اگر بتا دوں تو واللہ آپ اٹھ کر بھاگ جاؤ، ایسے ایسے عاشقوں کی داستان۔ عبداللہ نے سب چھوڑا، عشق رسول میں، محبت رسول۔ آپ سے بھی کہتا ہوں عشق کرو گے گناہ چھوڑ۔ آپ کو ماں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ماں تو نبی کی کنیز ہے۔ آپ کو وطن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہجرت کا حکم نہیں ہے۔ کم سے کم گناہ، صرف گناہ چھوڑ دو۔ چلو گناہ چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں، گناہ چھوڑنا بھی تو ہجرت ہے نا۔ حضور کی طرف چلتے ہیں، حضور سے عشق کرتے ہیں، ان سے دل لگاتے ہیں۔ جب گانے گنگنانے کو دل چاہے تو نعتیں پڑھ لیا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، استاد زمن نے لکھا، بڑے بڑے شعراء نے لکھا، نعتیں پڑھ لیا کرو۔ فلمیں دیکھنے کو جی چاہے سیرت پڑھ لیا کرو، کسی عاشق رسول کا بیان سن لیا کرو۔ چھوڑ دو گناہ، ان کی محبت میں گناہ چھوڑ دو۔ داڑھی منڈاتے تھے، چھوڑ دو نا، کیونکہ بسترہ تمہارے گالوں پہ بعد میں چلتا ہے، یہ بسترہ حضور کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حرام کاروبار چھوڑ دو، یہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ عبداللہ نے سب چھوڑا، پیدل چل رہے مدینے شریف کی طرف۔ عبداللہ پیدل جا رہے، دماغ میں خیال آیا، عبداللہ تو نے ایک بار نبی سے ملاقات کی، وہ بھی سرسری۔ تو نے ان کے عشق میں چچا چھوڑا، گھر چھوڑا، مال چھوڑا، حتیٰ کہ تو نے کپڑے بھی اتار کے دے دیے۔ ایک دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر کے تو باندھ کے جا رہا ہے۔ اب تو جس کے لیے جا رہا ہے سب کچھ چھوڑ کے، ایک ہی بار ملاقات ہوئی ہے تیری ان کی، اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا ہوگا؟ میں تو لوٹ ہی گیا نا، محبوب نہ پہچانے تو میرے ہوگا کیا؟ یہ خیال آیا، لیکن فوراً عاشق نے جھٹک دیا، عبداللہ وہ پہچانے نہ پہچانے، تیرا کام عشق کرنا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ عاشقوں کی، عاشق سودے نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، عشق میں قربانی ہی دینی پڑتی ہے۔ روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہے منانے۔ وہ جانے نہ جانے، وہ پہچانے نہ پہچانے، کہنے والے نے کہا نا سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب کی ساقی پہ نظر ہے یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ ارے سب تقریر کرنے والے کو دیکھ لیں لیکن مقرر بھی سب کو دیکھے یہ ضروری ہے، سب بانٹنے والے کو دیکھ لیں بانٹنے والا بھی سب کو دیکھے یہ ضروری ہے۔ عبداللہ کے دل میں خیال ہے، عبداللہ ایک ملاقات ہے، وہ تجھے نہیں پہچانے تو عبداللہ نے کہا نہ پہچانے، میں عشق کرتا رہوں گا، وفا کرتا رہوں، وہ پہچانے نہ پہچانے۔
چلتے جا رہے. عبداللہ سب چھوڑ دیا, کس کے گھر رہے گا تو؟ اگر تجھے کسی کا گھر تجھے ملنا ہی نہیں ہے تو رہے گا کس کے گھر؟ بہت کچھ سوچ رہے ہیں, بارہ لمبی نہیں کرتے, یہی کچھ سوچتے ہیں, چلتے ہیں, سوچتے ہیں, چلتے ہیں. اچانک مدینہ منورہ پہنچے. اللہ کی شان, اللہ کا بھی کیا امتحان ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ, اللہ کی شان کیا امتحان ہوا. عبداللہ پہنچے مدینہ منورہ میں تو آدھی رات گزر چکی تھی. آدھی رات کے بعد سب کے دروازے بند, سب بند, اور اتنی کڑاکے کی سردی, اتنی کڑاکے کی سردی کے آدمی کانپ جائے. اب مدینہ شریف کی سردی بہت ماشاءاللہ ہوتی ہے, ابھی ایسی ماشاءاللہ ہوتی ہے اس دور میں. اللہ اکبر. عبداللہ ٹھٹر رہے ہیں. جانتے ہیں نا دوپٹہ کتنا ہوتا ہے, دوپٹے کی حیثیت کیا, ٹھٹر رہے ہیں. کہاں جاؤں, کہاں جاؤں, آنکھ میں آنسو ہے, سب چھوڑ دیا ان کے لیے, کہاں جاؤں. خیال آیا ارے ایک مسجد ہے نا ان کی, اس مسجد میں چلتے. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے, ہائے ہائے, اب یہاں تک عبداللہ کا کردار تھا قربانی کا, آگے دیکھو ان کا کرم. قربانی تم دو پھر کرم دیکھو, قربانی تم دو پھر ان کا کرم دیکھو. عبداللہ جیسے مسجد میں داخل ہوئے, کسی نے بڑھ کے سلام, السلام علیکم عبداللہ, عبداللہ تجھے سلام ہو. عبداللہ نے دیکھا, بھائی آپ کون ہو, میں آپ کو نہیں جانتا, آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے بلال کہتے ہیں, میرا نام بلال ہے, اور آج عشاء کی نماز پڑھا کر جب اللہ کے رسول گھر جا رہے تھے تو مجھے کہا بلال, آدھی رات کے بعد میرا ایک غلام آئے گا نوجوان, میرے عشق میں ماں کو چھوڑ کے, چچا کو چھوڑ کے, وطن کو چھوڑ کے 2 ٹکڑے اوڑھ کر آ رہا ہے, اس سے سردی مدینے کی برداشت نہیں ہوگی, تم رکنا, اس کا انتظار کرنا. جب وہ مسجد میں قدم رکھے تو میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا, کیونکہ اس سے سردی برداشت نہیں ہو سکے, اس سے سردی برداشت نہیں, وہ برداشت نہیں کر پائے گا. عبداللہ پھوٹ پھوٹ کر بلال سے رکھ کے لو پڑے. عبداللہ تو سوچ رہا تھا نا کہ وہ تجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے, ارے وہ پہچانے نہ پہچانے کی بات تو کر رہا تھا, تو گھر سے نکلا تو بھی اس کی خبر ان کو ہے. اپنا کمبل, اپنا کمبل, اپنا کمبل. پیر صاحب کی چادر مل جائے تو کیا مزہ آتا ہے, رومال مل جائے, قلم مل جائے, چپل جوتے ٹوپی مل جائے. سید الانبیاء اپنا کمبل جس کو اڑائے, یہ ہے حضور, یہ ہے جانا, یہ حضور. بلال سے لپٹ لپٹ کے خوب روئے. بلال نے وہ کمبل اڑا دیا. اب عبداللہ کو انتظار ہے, صبح ہوگی, فجر ہوگی تو حضور آئیں گے, حضور آئیں گے. فجر ہوئی, اذان دی گئی, جو آتا ہے آتا ہے آتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا حضور آئے سیدھے مصلی پر. پتہ نہیں عبداللہ نے کیسے نماز پڑھی, بس اینڈ ہے. عبداللہ نے کیسے نماز پڑھی ہے تو عبداللہ کا دل جانے دھڑکتے ہوئے دل سے نماز پڑھی, نماز پڑھی, نماز ہوئی. عبداللہ سلام پھیرنے کے بعد سوچتے ہیں کیسے بتاؤں گا کہ میں ہی عبداللہ ہوں. حضور نے نماز کے بعد سب کی طرف چہرہ کیا اور بیٹھ گئے, سب کو دیکھنے لگے. اور عبداللہ سے عبداللہ کیسے ہو, ٹھیک ہو عبداللہ کیسے ہو. بہت روئے. سوچا یہ کیسے بتاؤں کہ گھر چھوٹا, چچا چھوٹا, اماں چھوٹی, اب میں یہیں رہوں گا, یہ کیسے بتاؤں. پر میں عبداللہ گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا, تیرا سب کچھ یہی ہے, تجھے کہیں چھوڑ کے جانے کی ضرورت, تو یہی رہنا, تو یہی رہنا. اور صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ, میرے عبداللہ کا خیال ہے, میرے عبداللہ کا, میرے عبداللہ کا, میرے عبداللہ, یہ قربانی دینے کا صلہ, میرے جو حضور جس کو کہتے میرا, جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہتے ہیں, جو پیا کو بھائے اختر وہ سہاگا راگ ہے, جس سے نہ کچھ پیا وہ راگ. میرا کہلانے کے لیے اتنی قربانی دینی پڑتی, میرا کہلانے کے لیے اتنی قربانی. اب میرے عبداللہ کو کچھ نہیں کہنا, اس کا خیال رکھنا, اسے پیار دینا, کیونکہ میرے عشق میں یہ سب چھوڑ کے آئے, اس کا خیال کرنا. عبداللہ رہتے ہیں. عبداللہ نے ایک دن عبداللہ نے زور سے مسجد میں قرآن پڑھ دیا, زور سے. دوسرے نمازیں پڑھ رہے تھے, فاروق اعظم نے خوب ڈانٹ دیا زور سے, کیا زور سے قرآن پڑھتے, دوسروں کا خیال نہیں ہے. پوری زندگی اب تک کسی نے ڈانٹا نہیں تھا. عبداللہ کے بڑے ناز حضور اٹھاتے تھے نا, عبداللہ کے ناز حضور اٹھاتے تھے. جب ڈانٹ دیا نا, سوچا آج میں حضور سے ملاقات نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ اگر حضور سے ملاقات ہوگی تو میں روؤں گا تو حضور پوچھیں گے کیوں رو رہا ہے, پھر بتانا پڑے گا کہ فاروق اعظم نے ڈانٹا ہے, تو حضور ان کو ڈانٹیں گے. میں حضور سے ملاقات نہیں کروں گا.
چھپ کے بیٹھ گئے مسجد نبوی کے پیلر کے پیچھے. حضور آئے, جیسے ممبر پہ حضور نے خطبہ دینا شروع کیا, جس کے لیے سب چھوڑا تھا اب ان کو نہیں دیکھتے تو قرار ہی نہیں آتا, تو پیلر کے پیچھے چھپ کے حضور کو دیکھا. جیسے ہی دیکھا آنکھ میں آنسو آ گئے, رو پڑے. اتنا روئے ہمک ہمک کر کے ہچکیاں بن گئی. ہچکیاں بندی تو حضور نے کہا کون رو رہا ہے؟ حضور نے پوچھا کون رو رہا ہے؟ تو عبداللہ نے ایسے پیلر کی طرف سے ایسے جیسے منہ جھانکا. تو حضور ان کو بلا لیتے تو بھی معراج تھی, لیکن عاشق کو کتنا نوازتے ہیں. حضور نے ان کے لیے ممبر چھوڑا. حضور نے مجھے ممبر دو لوگوں کے لیے چھوڑتے ہوئے حضور نظر آئے, یا تو اپنی آل کے لیے چھوڑا یا تو اپنے عاشق صادق. حضور نے ممبر چھوڑا اور ممبر سے اتر کر ان کے پاس پہنچے اور سینے سے لگایا, اور وہ تو بچوں کی طرح ہمک ہمک. کیا عبداللہ کا نصیب ہے, رسول اللہ کا سینہ عبداللہ کے نصیب, حضور کا سینہ عبداللہ کا سرا راسو. اللہ اکبر. ہمک ہمک کے رو. پوچھتے کیوں رو رہے ہو عبداللہ, کیوں رو رہے ہو عبداللہ, بتاؤ کیوں رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ فاروق اعظم نے کہا حضور میں نے اس کو ڈانٹا ہے. سرکار نے میں عبداللہ عمر یہ کچھ بھی کرے نا اس کو کرنے دینا. دیکھو قربانی کا صلہ, یہ کچھ بھی کرے اس کو کرنے, اس کو کوئی ڈانٹنا نہیں, یہ میرا عبداللہ ہے, عبداللہ میرا ہے. اب بہت لمبی داستان حضرت عبداللہ کی. آخری یہ ہوا اس پر کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب حضور مدینہ شریف سے تبوک گئے تو عبداللہ ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے, آگے پیچھے حضور کے رہتے تھے. جب حضور اونٹنی پہ چلتے تھے تو پیچھے پیچھے عبداللہ, کیونکہ ان کا کوئی نہیں تھا تو سب کچھ حضور ہی تھی, سب کچھ حضور ہی تھی. اور ہمارے بھی سب کچھ حضور ہی, سب کچھ حضور ہی. مانو تو سب کچھ حضور ہی, گناہ چھوڑ تو سب کچھ حضور ہی, سب رشتے بے وفائے سب کچھ حضور ہی. اللہ کے بعد سب کچھ حضور ہی ہے. کوئی پرسان یار اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ, جو اپنا ہے تو ہے اور باقی سب پرا ہے. ماں نہیں آئے گی قبر میں, باپ نہیں آئے گا, بھائی نہیں آئے گا, بیٹے نہیں آئیں گے, مال نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا, حضور ہی قبر میں آئے گا. سب کچھ حضور, اللہ کے بعد سب کچھ حضور. تبوک پہنچے, عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی, خراب نہیں بلکہ وہ بیمار ہو گئے. بیمار ہو گئے, بہت کوشش کی علاج کرنے کی, لیکن تھوڑے سے وقت میں, بہت زیادہ ٹائم نہیں ملا, بیمار ہوئے اور انتقال. اب آگے کی روایت عبداللہ ابن مسعود سے سنو. سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تبوک میں اپنے خیمے میں سو رہا تھا, اچانک میری نیند کھلی, میرا دل گھبرانے لگا. دل گھبرایا تو میں نے سوچا حضور سے مل لوں. آقا سے ملنے جیسے خیمے میں گیا تو حضور خیمے میں نہیں تھے. حضور صدیق اکبر کے خیمے میں گیا, وہ بھی نہیں تھے. فاروق اعظم کے خیمے میں گیا, وہ بھی نہیں تھے. میں نے کہا اللہ خیر, کوئی اپنے خیمے میں نہیں ہے, جنگ کا موقع ہے, کیا ہو گیا؟ بس میں نکلا گھبرا کر تو دیکھا ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی, سب بھیڑ تھی اور وہاں مشعلیں جل رہی تھی. میں جلدی سے دوڑ کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ عبداللہ ذوالبجاجین کا انتقال ہو گیا. میں کھڑا ہو گیا, ساتھ میں بات ہو رہی تھی, غسل ہو چکا تھا, کفن پہنایا جا چکا تھا, بات ہو رہی تھی یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں نا جب بھی کوئی انتقال کرے تو اس کا رشتہ دار اس کی قبر میں اترے. عشق کا صلہ, لڑکیوں کے عشق کا صلہ جہنم ہے, ناجائز عشق کا صلہ جہنم ہے. دیکھو حضور سے عشق کا صلہ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آقا سے کہا صدیق اکبر نے یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں نا کہ جس کا انتقال ہو اس کی قبر میں رشتہ دار اترے گا, اس کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے نا آقا, کون اترے گا آپ حکم کر دیں. آقا فرماتے ہیں اس کی قبر میں خود اتروں گا. لوگ کہتے ہیں قبر میں حضور آتے ہیں, ارے عاشقوں کی قبر میں تو اتارنے کے لیے, عاشق بعد میں آتا ہے, پہلے حضور خود آتا ہے. میں اس کی قبر میں خود اتروں. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور خود اترے, قبر خود اترے اور عبداللہ کو اپنے ہاتھ میں لیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا, لیکن اس دن میں دل پکڑ کے کہہ رہا تھا ہائے آج یہ عبداللہ کا انتقال نہیں ہوتا, میرا انتقال ہوتا, مجھے یہ شرف ملتا کہ حضور اپنی باہوں میں مجھے اٹھاتے اور قبر میں لٹاتے. حضور نے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا اے اللہ یہ میرا عاشق ہے عبداللہ. سب قیامت تک کہیں گے میں عاشق, میں عاشق, میں عاشق. عبداللہ تم کتنے خوش نصیب ہو. حضور کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ عبداللہ میرا عاشق ہے,
اور تو گواہ رہنا اس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، میں اس سے راضی ہوں۔ یہ مقام ہے۔ 1200 سے زائد کتاب لکھنے والا مجدد کہتا ہے حضور آپ راضی ہو جائیں۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا غوث اعظم کہتا ہے حضور آپ راضی ہو جائیں۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کہتے ہیں حضور میری تمنا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور یہاں حضور باؤں میں لے کے کہہ رہے ہیں اللہ یہ عبداللہ میرا عاشق ہے، یہ میرا عاشق ہے، میں اس سے راضی ہوں، اس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ کہہ کے حضور رو پڑے اور روتے روتے حضور کے چہرے سے آنسو نکل رہے تھے اور داڑھی سے لگ کر عبداللہ کے چہرے پر آ رہے، عبداللہ کے چہرے پر، اور مشعل کی روشنی میں حضور کا چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور میں رو رہا تھا اور تمنا کر رہا تھا عبداللہ تیرے مقدر پہ قربان، کوئی قبر میں کیا لے جائے گا، کوئی قبر میں کیا لے جائے گا، کوئی قبر میں کیا لے جائے گا، تو کتنا خوش نصیب ہے، تو قبر میں حضور کے آنسو لے کر کے جا رہا ہے۔ قیامت میں کوئی کیا لے کے اٹھے گا، کوئی کیا لے کے اٹھے گا، تو اپنے کفن میں سجا کر حضور کے آنسو لے کر۔ ہم تمنا کر رہے تھے کہ کاش عبداللہ ہم ہوتے۔ یہ عشق کا صلہ ہے، آؤ سب چھوڑ، عشق کرنا ہے حضور سے سب چھوڑ، توبہ کر لو۔ جب بھی دل کوئی گناہ کرنے کو چاہے مت کرو، بس مومن مرنا ہے۔ امام کا فلسفہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا۔ یہ گناہ، زنا، شراب، عیاشی، آوارگی، حرام یہ سب غیر ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ تم اتنا کر لو پھر آگے کرم کیا ہوگا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ پاک میری گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے۔ ہم سب کو اللہ عشق رسول دے، میری نسلوں کو آپ کی نسلوں کو عشق رسول دے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر۔ یا اللہ تو کچھ بنا مت بنا، عاشق بنا دے، تیرے حبیب کا عاشق بنا دے۔